بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور منزل 9واں پارہ اور 10واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ سورۃ الانفال اور سورہ توبہ جاری و ساری ہے۔ سورہ توبہ میں سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال ہے جو 9ویں پارے کی ایک آخری پاؤ ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہاں بھی سوال ہے جو 8 سوال جو صحابہ کرام نے کیے تھے سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ 6 اور سوال ہے جن میں سے یہ بھی صحابہ کرام نے سوال کیا یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ مال غنیمت کے یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں۔ مال غنیمت کی پوری تفصیل بتا دی گئی ہے۔ سورۃ الانفال کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا ذکر کیا کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اور تقویت ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید جب سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خشیت الہیہ سے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مومن کی بہت ساری نشانیاں بھی بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدا میں غزوہ بدر کا ذکر کیا، آگے 4 پارے میں بھی ہو چکا ہے، یہاں بھی فرمایا غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت سے نواز دیا۔ غزوہ بدر میں امام الانبیاء علیہ تحیت وسلام مٹھی میں ریت رکھی اور کفاروں کی طرف پھینک دی، کفار اندھے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات، قرآن کی 2 قسم کی آیتیں ہیں، متشابہات اور محکمات، جیسا کہ سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ بات کر چکا ہوں۔ اور تیسری آیت جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس طرح الف لام میم صاد ہا میم، یہ نون، یہ سارے یہ حروف مقطعات ہیں اور متشابہات ہیں جن کی ترجمہ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو اللہ میرے پیارے حبیب نے مٹھی میں ریت ڈال کر کفاروں کی طرف پھینکی تھی، فرمایا کہ وہ میرے حبیب نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی تھی۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے پیارے حبیب کا پھینکنا وہ میرا ہی پھینکنا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ہم اس کی تعبیر یہی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے، جس طرح سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمایا حدیث قدسی بھی ہے کہ بندہ عبادت الہیہ کے ذریعے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے میں طاقت اللہ کی آ جاتی ہے۔ جس طرح کسی بندے کو جن ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں شخص کو جن ہو گئے، کیا مطلب؟ بندہ تو وہی ہے لیکن جن کی طاقت اس کے اندر آ گئی ہے، 40 بندے بھی اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ تو آپ انسان ظاہری دنیاوی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت جس میں آ جاتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کو ہو جاتا ہوں، تو میرے ساری دنیا میں ٹھیک ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ کا قرب حاصل کروں، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے میں سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، سب سے قریب ہیں، اللہ کے پیارے حبیب بھی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب بھی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ جب میرا پیارا حبیب یا اللہ تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، مشرکوں کا ذکر کیا اور منافقوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کافروں کے ساتھ جہاد کرو تو جہاد میں جو مال غنیمت، جو کافروں کا مال تمہارے ہاتھ آ جائے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے اقربا کو لیے، یتیموں مساکینوں کے لیے، بلکہ جو مال غنیمت کے 4 حصے ہیں وہ جو جہاد میں شریک تھے ان میں تقسیم کیا جائے، 4 حصے۔ 5واں حصہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اختیار دیا ہے، فرمایا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، یتیموں مساکینوں میں تقسیم کر دیا، اس میں سادات کرام بھی آتے ہیں۔ یہ مال غنیمت میں سادات کرام بھی آتے ہیں۔ مال غنیمت، سادات کرام ایک سفید پوش طبقہ ہے جس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن مال غنیمت ان کے لیے ان کا حصہ ہے، لیکن افسوس کہ سادات کرام کو مال غنیمت سے بھی
نہیں دیا جاتا. سادات کرام جو نہ فطرانہ ان پر لگتا ہے نہ زکوٰۃ لگتا ہے، لیکن سفید پوش طبقہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے اس دور میں ہمیں سفید پوش طبقہ، چاہے وہ سید زادے ہوں یا کوئی اور سید زادوں سے ہٹ کر ہو، سفید پوش طبقے کا بھی ہمیں اس موقع پر خیال رکھنا چاہیے، اور دینی مدارس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. زکوٰۃ فطرانہ دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے. دینی مدارس زکوٰۃ فطرانہ ہی پر یہ چلتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے، تبھی آگے پروان چڑھتے ہیں. بارکہ دینی مدارس کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے. تو یہ ضمناً بات آ گئی. بارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ انفال میں کافروں، مشرکوں اور منافقین کا ذکر کیا، بالخصوص مشرکوں اور کافروں کا ذکر کیا کہ کافروں کے خلاف جہاد کرو. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کافر تم سے پہل کریں صلح کرنے میں تو پھر صلح کر لیا کرو، لیکن خود ان کے ساتھ صلح نہ کرو، یعنی خود اپنے سر ان کے سامنے نہ جھکاؤ، خود ان کے پاس نہ جاؤ، لیکن وہ تمہارے پاس آ جائیں تو پھر صلح کر لیا کرو. جس طرح صلح حدیبیہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، جو آپ کے ساتھ والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی اتباع کی، آپ کی تابعداری کی ہے. یہ آیت مقدسہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب وہ مسلمان ہوئے. یاد رہے کہ سرکار نے دعا کی تھی یا اللہ عمر دے دے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک عمر ہے، عمر بن حشام ہے، اور ایک عمر بن خطاب ہے. عمر لفظ یہ غیر منصرف ہے، یہ بھی یاد رہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ سرکار نے 2 عمر مانگے تھے. ایک عمر سے مراد عمر بن حشام ہے، یعنی ابو جہل کا نام اصل میں عمر بن حشام تھا، اور عمر بن حشام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے ماموں تھے. سکا ماموں کافر ہے ابو جہل، اور حضرت عمر فاروق سرکار کے غلام بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اگر تھوڑے بھی ہوں مسلمان تو اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے نواز دیتا ہے. لیکن یہ یاد رہے اگر تمہارے اندر تھوڑا بھی اطرانہ آ جائے گا، اکڑ آ جائے گی، تمہیں مال پر گھمنڈ آ جائے گا کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس بڑا افراد ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر تم نقصان بھی کھا سکتے ہو. یہ چیز نہیں آنی چاہیے. اگر یہ چیز آئی تو پھر تم نقصان بھی کھاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کیا، غزوہ حنین کی طرف فرمایا اترانا نہیں ہے، اتراؤ گے، گھمنڈ کرو گے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے. اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی تم خرچ کر دو، اگر تمہارے پاس بہت سارے لوگ بھی آ جائیں تو اللہ کا فضل نہ ہو تو پھر تم غالب نہیں آ سکتے ہو کافروں پر تب ہی غالب آؤ گے کہ تمہاری اندر عاجزی و انکساری ہوگی. عاجزی و انکساری قیامت تک مسلمانوں کو بھی یہ فرما دیا گیا کہ مال پر گھمنڈ نہ کرو، اپنی کاروں پر، جائیدادوں پر، کوٹھیوں پر، اپنے ان چیزوں پر گھمنڈ نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا. سورہ انفال کے بعد سورہ برات شروع ہو جاتی ہے. سورہ برات کی ابتدا میں پورے قرآن مجید میں بسم اللہ نہیں آئی ہے. یہاں بتایا یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ برات دونوں کا مضمون مربوط ہے، ملا ہوا ہے، ملتا جلتا ہے، اس لیے درمیان میں فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لگائی گئی. فصل کے لیے یعنی یہ دونوں کا مضمون ایک دوسرے ہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرماتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، لیکن کافروں کو تھوڑا ٹائم دے دو، ٹف ٹائم دو. کافروں کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا. سورہ برات کی ابتدا میں آتا ہے براءۃ من اللہ ورسول اللہ من المشرکین فسوق فی الارض اربعۃ اشہر. یہاں اربعۃ کا لفظ آتا ہے، یعنی 4 مہینوں کا ٹف ٹائم دے دو. یہ کافر مسلمان ہو جائیں تو جھک جائیں تو پھر ان کو ٹھیک ہے، مسلمان ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو. لیکن اگر مسلمان نہ ہو تو ان کے خلاف جہاد کرو، یہاں تک کہ ان کے خلاف جہاد کیا گیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جو ہے منافق یا اور مشرک مسجد نہیں بناتے، مسجدیں بناتے ہیں تو وہی بناتے ہیں جن کے دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ. فرمایا کہ مساجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں. مومن کی شان یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. ہر شخص مسجد کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، مسجد کو آباد بھی نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں سے کافروں کو اور مشرکوں کو نکال دو.
انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ بھی اللہ نے اسی دستوں سے بارے میں فرمایا کہ یہ 9 ہجری کو یہ مقصہ نازل ہوئی حج کے موقع پر مقام عرفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اعلان فرمایا آج کے بعد مشرک ہمارے حرم شریف میں داخل نہ ہو، حرم شریف میں مشرک کو داخل ہونے سے منع فرما دیا گیا۔ اسی 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے مال اکٹھا کرتے ہیں، فرمایا یہی مال گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو فرمایا ان کی پیشانیوں پر، ان کی کروڑوں پر، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور اللہ فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب اس کا تم مزہ چکھو جو تم اپنے لیے مال دنیا میں اکٹھا کرتے تھے، تم نے اس مال سے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اپنے مال کو پاک نہیں کیا ہے، تو اب اس کا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے جو مال اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ رمضان شریف زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین، اولاد، تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ بیان کیا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ فرمایا وہ یہود و نصارہ کا عقیدہ یہ ہے، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اس سے پاک ہوں، میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو پھونکے سے بجھا دیں۔ فرمایا اللہ کے نور پھونکے سے نہیں بجھتا، یہ دن بدن دین غلبہ کرے گا، دن بدن دین پھیلے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں ان کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو منافق ہیں وہ ان کا کام یہ ہے والمنافقون والمنافقات بعض من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ہے وہ نیکی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اس لیے منافقوں سے بچ کے رہنا۔ منافق ہر دور میں منافقوں نے نقصان پہنچایا ہے، اور منافقوں کے جو ہتھ کنڈے تھے، ان کی سازشیں تھی جو دار الندوہ میں اکٹھے ہوئی ہے سرکار کو قتل کرنے کے لیے، سرکار کو شہید کرنے کے لیے، سرکار کو ملک بدر کرنے کے لیے، اور سرکار کے خلاف مختلف قسم کے ہتھ کنڈے سازشیں سرکار پر الزامات لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا دیا۔ اس کا ذکر بھی 10ویں پارے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی سرکار عبد کرار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، یہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے دیا تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ فرمایا جب اللہ دے دیتا ہے تو یہ خرچ نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کی نماز بھی نہیں پڑھنا، یہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ فرمایا ان تستغفروا تستغفر 70 مرۃ، فرمایا 70 مرتبہ بھی استغفار پڑھو تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے، بلکہ ان کی قبروں پر بھی نہیں جاؤ، منافقوں کے قبر پر بھی جانے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا یہ بہت بدترین قوم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتی ہے، اور جب کہتے ہیں کہ تم مذاق کیوں کرتے، کہتے ہیں ہم تو خوش دلی کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ پہلے پارے میں بھی یہ فرمایا یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ منافقوں کے یہ مختلف چالیں ہیں، یہ جب کوئی مسلمانوں کی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، کہتے ہیں ہم نے ہی کہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، دیکھو ایسے ہی ہوا۔ یہ منافق ہر دور میں رہے اور ہر دور میں رہیں گے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں، پھر طنز کرتے ہیں، جب وہ مسلمان خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا منافقوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ منافقوں کا ذکر جاری و ساری ہے۔ 10واں پارہ مکمل ہو گیا۔ منافقوں کی جو سازشیں تھیں، منافقوں کے جو ہتھ کنڈے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے بچائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت ہے تو ہم سب کو ایمان پر